فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں بلکہ عشق کے قضا ہو جانے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے، مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پہ نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی پھر تم پہ کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا برم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے۔ تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے، پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر یہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پھر وہ تمہارے فیصلوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے۔ پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے۔ تم مجھ سے راضی کر لو، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پہ کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ، دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ خدا واپس بھی تو لا سکتا ہے اسے جسے دسترس سے نکالا ہے۔ وہ اگر توفیق سجدہ دے رہا ہے تو پھر منا لیجئے اس کو۔ دعا کا خیال ہی اس کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ فرماؤ نہ کن کہ جی اٹھے پھر سے ہر سسکتی ہوئی داستان۔ لفظوں کے طویل دلاسوں نے مجھے بے حد تھکا ڈالا ہے۔ ہار گئی ہوں اب وقت کی ان تمام آزمائشوں سے۔ تو جانتا ہے سب، تجھ سے کب کسی چیز کا پردہ ہے۔ دیکھ لیے سارے جتن کر کے خدایا، اب بس اتنا رحم کر دو، یا تو مکمل کر دو کہانی یا ختم کر دو یہ جو درد کا مسلسل سلسلہ ہے۔ ساری محبتیں ایک طرف اور رب کی محبت ایک طرف۔ کبھی سجدے میں جا کر اس کو محسوس کر کے دیکھو تو صحیح، اس کو اپنا حال بتا کر دیکھو تو صحیح۔ وہ سنتا رہے گا، وہ راحت دے گا تم کو، تم اس کی طرف پلٹو تو صحیح۔ اور تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اب بھی معجزوں کے انتظار میں ہو۔ تمہاری آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی، مگر تم ہر لمحہ اس کی نگاہ میں ہو۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل ہی تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے تہجد کے سجدے میں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔
دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تمہاری سب ناممکن دعاؤں پر وہ کن کہہ دے گا، اور پھر اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اپنے اللہ پر۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔